بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا واولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله الله تعالى بالحق كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال انكم لتعلمون اعمالا هي ادق في اعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات رواه البخاری وقال الموبقات المهلكات او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین کرام، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مختصر سی روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض وہ اعمال جن کو بہت بڑا خیال کرتے تھے، آج ان چیزوں کو تم بہت حقیر سمجھتے ہو۔ بعض ایسے اعمال جن کو تم بہت حقیر اور چھوٹا خیال کرتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم ان چیزوں کو موبقات یعنی ہلاک کر دینے والی اور بہت بڑی نقصان دہ ڈینجر اعمال ہم شمار کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے اور خادم رسول ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے بڑی خدمت کی ہے، ہمیشہ سفر حضر میں آپ کے ساتھ رہے ہیں خدمت کے لیے، اور محدثین کا کہنا ہے کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں بڑی لمبی عمر پانے والے صحابہ کرام میں سے، یہاں تک کہ یوں آتا ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد تقریباً 90 سال تک آپ دنیا میں باقی رہے ہیں۔ اور یہ بات حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ارشاد فرمائی، جو بات کہی ہے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بعد تابعین کے زمانے میں یہ بات کہی ہے، یعنی اپنے شاگردوں سے جو تابعین تھے۔ تابعین کہتے ہیں ایسے شخص کو جس نے کسی صحابی کو دیکھا ہو ایمان کی حالت میں، یا صحابی کی صحبت پائی ہو ایمان کی حالت میں، اور ایمان ہی پر اس کی وفات ہوئی۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی سی حدیث میں بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں، اور تابعین کے زمانے میں یعنی آج سے اس وقت کے زمانے میں جس زمانے کے بارے میں اللہ کے پیارے حبیب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، یعنی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ثم الذین یلونہم، اس کے بعد پھر میرے بعد جو زمانہ آئے گا یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا زمانہ جو بہتر زمانہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا ثم الذین یلونہم، اور اس کے بعد تیسرا وہ زمانہ جو تابعین کا زمانہ ہوگا وہ بہتر زمانہ ہے۔ تو بہتر زمانے میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں، اور یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت سے ایسے اعمال ہیں، بہت سے ایسے گناہ ہیں
جن گناہوں کو تم بہت ہلکا خیال کرتے ہو، چھوٹا خیال کرتے ہو، حالانکہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان چیزوں کو ہم مہلک شمار کرتے تھے، ہلاک کر دینے والے اعمال میں ہم اس کا شمار کرتے تھے. یعنی ایسے چھوٹے چھوٹے گناہ جسے آج جس کا تمہیں کوئی احساس نہیں ہے، ان چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی اس زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ڈرتے تھے. یہ تو دوستو ہوا صحابہ اور تابعین کی بات. آج ہم ہمارے زمانے پر اور ہمارے حالات پر، ہماری زندگیوں پر ایک نظر ڈالیں تو ہمارے یہاں تو بڑے بڑے گناہ، چھوٹے چھوٹے گناہ کی دور کی بات ہے، بڑے بڑے گناہوں کو بھی آج مسلمان گناہ تصور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی یہ کیفیت جو تھی کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو وہ مہلک شمار کرتے تھے، ہلاک کر دینے والے شمار کرتے تھے. اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے کہ ان کی زندگیوں میں اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عظمت تھی، ان کی زندگیوں میں اللہ وحدہ لا شریک لہ کا استحضار تھا. ہر وقت وہ یہ خیال کرتے تھے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہیں. اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی طاقت، اللہ کی کبریائی ان کے دلوں کی گہرائیوں میں اتری ہوئی تھی. اس لیے اللہ کی چھوٹی سی نافرمانی کو بھی وہ بہت بڑی خیال کرتے تھے. یہاں تک کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روایات میں یوں آتا ہے، آج دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ نماز چھوڑنا یا نماز کو وقت سے بے وقت کرنا ایک معمولی چیز ہے، مسلمان پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا. اگر کسی مشغولی میں آ گیا، نماز چلی گئی، بعد میں پڑھ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جماعت چھوٹ گئی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں حالات یہ تھے کہ مسلمان تو دور کی بات ہے، کسی ادنا منافق کی بھی یہ ہمت نہیں تھی کہ بغیر جماعت کے نماز ادا کرتا. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حالات یہ تھے کہ اگر کوئی شخص سخت بیمار ہے اور 2 آدمیوں کے سہارے سے وہ جماعت کی نماز میں کھڑا ہو سکتا ہے، تب بھی وہ جماعت کی نماز سے پیچھے نہیں رہتا تھا. اور آج چھوٹے چھوٹے بہانوں میں ہماری جماعت کی نمازیں ضائع ہو جاتی ہے اور وقت سے بے وقت ہو جاتی ہے، نمازیں قضا ہو جاتی ہے. اس کا ہمیں کوئی احساس، کوئی خیال نہیں رہتا ہے دوست. اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ایمان کی کمزوری کی بنیاد پر ہے. دلوں پر محنت نہیں ہوئی، اللہ کا استحضار ہمارے دلوں میں نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ کی نافرمانیوں کا بھی ہمیں کوئی احساس، کوئی ہمیں اس کا تصور نہیں ہے کہ یہ نافرمانی کے ذریعے سے ہم کتنی بڑی مہلک یعنی مرض میں مبتلا ہو رہے ہیں. یہ کتنا بڑا نقصان ہمارا دنیا کا بھی کر رہی ہے، آخرت کا بھی کر رہی ہے. اور اس کے علاوہ دوستو اور بہت سی چیزیں، مثلا بد نظری یہ عام ہے. یعنی بد نظری ایک ایسی چیز بن چکی ہے جسے کوئی گناہ تصور کرنے تیار نہیں ہے. اور اسی طریقے سے نامحرم مردوں اور عورتوں کا آپس میں اختلاط، یہ بھی اتنی عام چیز ہو گئی ہے کہ اب اس کو گناہ تصور نہیں کیا جاتا. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بڑی سخت چیز تھی. اور اس سے آگے بڑھ کر ایک بات اور بتاؤں دوستو کہ ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں جن کے ابھی رشتے ہوئے ہیں، بات چیت ہوئی ہے، ماں باپ بھی اس پر راضی ہوتے ہیں کہ بیٹی ہماری اس بچے کے ساتھ، اس لڑکے کے ساتھ گھومنے پھرنے جائے جس کے ساتھ اس کا رشتہ طے ہوا، حالانکہ یہ غیر محرم ہے. یعنی پورے معاشرے کی رضامندی کہ کوئی بات نہیں، ان کا رشتہ طے ہے، وہ گھوم سکتے ہیں. حالانکہ یہ اللہ کی بہت بڑی نافرمانی ہے، بہت بڑی نافرمانی اور ہلاک کر دینے والی چیز ہے. زندگیوں میں سے دوستو آج جو بے برکتیاں ہیں اور چین اور سکون جو زندگیوں کا ختم ہو چکا ہے، یہ اللہ کی نافرمانیوں کا عام ہونا، یہ اس کا سب سے بڑا سبب ہے. یعنی اللہ کی نافرمانی کو، اتنی بڑی نافرمانی کو کوئی نافرمانی سمجھنے تیار نہیں ہے. لڑکے کے ماں باپ اس کو سمجھنے تیار نہیں، لڑکی کے ماں باپ اس کو نافرمانی سمجھنے تیار نہیں، گناہ سمجھنے تیار نہیں. اور پورا معاشرہ، مسلم معاشرہ اس گناہ پر راضی ہے، اس گناہ پر متفق ہے کہ کوئی بات نہیں، یہ گناہ ہونا چاہیے اور ہوتا رہے معاشرے، ہمیں کوئی پڑی نہیں. اور اس پر نکیر کرنے والا کوئی موجود نہیں ہے دوستو.
کوئی بڑا سے بڑا دین کی دوسری بڑی بڑی باتیں کرنے والے لوگ ہوں گے، لیکن اس گناہ پر ٹوکنے والا اور روکنے والا کوئی نہیں۔ یہاں تک کہ اچھے اچھے دینداروں کے گھروں میں یہ گناہ ہو رہا ہے اور اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چھوٹی سی حدیث میں بہت بڑی بات کہی ہے۔ دوستو یہ ہم سب کے لیے رونے کی چیز ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ گناہ کو گناہ آدمی اس وقت سمجھنے لگتا ہے جب اللہ کی عظمت اس کے دل میں ہوتی ہے، اور اس کے حاصل کرنے کا طریقہ کہ آدمی گناہ کو گناہ سمجھنے لگے، برائی کو برائی سمجھنے لگے، اس کے لیے دو طریقے ہیں۔ ایک تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ چونکہ جس باب میں یہ حدیث لائے ہیں علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ، وہ باب المراقبہ ہے، یعنی آدمی روزانہ ایک وقت طے کر کے کسی صاحب نسبت کے ساتھ بیٹھ کر مراقبہ کرے، یعنی اپنے دل پر اپنی توجہ ڈال کر یہ سوچے کہ بھئی اللہ کی طاقت ہے اور اللہ نے زمین و آسمان کو قائم کیا ہے، اللہ کی مخلوقات میں آدمی غور کرے، اللہ اتنے بڑے طاقت والے ہیں، اللہ ہر وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، میری تنہائیوں سے بھی اللہ واقف ہے اور میری جلوتوں سے بھی اللہ واقف ہے، میری خلوتوں سے بھی اللہ واقف ہے، میرا ہر عمل لکھا جاتا ہے، میرا اچھا عمل بھی لکھا جا رہا ہے، میرا برا عمل بھی لکھا جا رہا ہے، اور اس کی سزا مجھے دنیا میں بھی مل سکتی ہے اور موت کے بعد تو ملنا یقینی ہے۔ اس کا تصور آدمی بیٹھ کر بار بار کرے گا، تب یعنی دل کے اندر اس بات کا احساس پیدا ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھنے والا ہے اور اللہ کی نافرمانی سے مجھے بچنا چاہیے۔ دوسری بات علماء نے لکھی ہے، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ چھوٹی سی چیز بھی ان کے لیے ہلاک کر دینے والی تھی، ان کی زندگیوں کو، ان کے حالات زندگی کو آدمی مطالعہ کرے، خصوصاً حیات الصحابہ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب نور اللہ مرکزہ کی جو ہے، علماء فرماتے ہیں پوری دنیا کے علماء، عرب کے بڑے بڑے علماء اس بات پر متفق ہے کہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سیرت پر اور حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کے بارے میں حضرت مولانا محمد یوسف صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات الصحابہ سے زیادہ معتبر اور زیادہ عمدہ کوئی کتاب دنیا میں موجود نہیں ہے۔ تو آدمی حیات الصحابہ، صحابہ اکرام کی زندگیوں کا مطالعہ کرے، اس کو پڑھے، اس سے واقفیت رکھے، ان کے حالات جب پڑھیں گے تو ہمیں شوق ہوگا کہ ہم بھی ان کے جیسے بنیں، اور پھر یہ چیزیں زندگیوں میں پیدا ہوگی۔ اور دوستو ورنہ یوں آتا ہے روایات میں کہ آدمی گناہ کرتا ہے لیکن اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، اللہ کا خوف نہیں ہوتا، تو فاسق آدمی کی حالت دنیا میں یہ ہوتی ہے کہ وہ جب گناہ ہوتا ہے تو اس گناہ کو یوں سمجھتا ہے کہ ایک مکھی بیٹھی ہے اس کو اڑا دیا، اور جو نیک ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، وہ ایک معمولی سے گناہ کو بھی یوں سمجھتا ہے کہ میرے اوپر پہاڑ آ گیا، ابھی گرنے والا ہے۔ اور یہ چیز حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سیرت کے پڑھنے سے حاصل ہوگی، مراقبہ کرنے سے حاصل ہوگی، اور اس سے ایمان کی کیفیت بنے گی۔ اور دوستو گناہ کو گناہ نہ سمجھنا یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، اور گناہ کے اوپر آدمی کو یعنی گناہ ہو جانے کے بعد اس پر ندامت اور اس پر صدمہ اور اس پر استغفار اس وقت ہوگا جب گناہ کو گناہ سمجھے گا، اور گناہ کو گناہ اس وقت سمجھے گا جب دل کی کیفیت اس طرح کی بنی ہوگی جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تھی۔ تو دوستو یہ مختصر سی حدیث پاک میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بڑی بات ارشاد فرمائی ہے، اور ہمیں متوجہ کیا ہے اس بات کی طرف کہ گناہوں کو ہم معمولی نہ سمجھیں، یہ ہمیں دنیا میں بھی ہلاک کر سکتے ہیں، اور موت کے بعد میں تو موت کے بعد کی زندگی میں تو اس کے نتیجے میں ہلاکت یقینی ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ اس کا احساس ہم سب کو نصیب فرماوے، اور ان باتوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔